السلام علیکم، میں ہوں فراست شاہ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نہایت سنجیدہ اور حساس موضوع پر، پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تناؤ پر۔ کیا واقعی خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک دونوں ممالک کئی بار جنگ کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ کشمیر ہمیشہ سے اس تنازع کا مرکزی نقطہ رہا ہے، جہاں لائن آف کنٹرول پر اکثر فائرنگ کے واقعات اور جانی نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس بار معاملہ کچھ زیادہ سنگین نظر آ رہا ہے۔ دوستو، پچھلے چند مہینوں میں حالات ایک دم بگڑ گئے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام علاقے پہلگام میں سیاحوں پر ایک بڑا حملہ ہوا، جس کا الزام بھارت نے فوراً پاکستان پر لگا دیا، جو کہ صریحاً غلط تھا۔ اس کے بعد بھارت نے آپریشن سندور کے نام سے سرحد پار کارروائیاں شروع کی، جس پر پاکستان نے سخت رد عمل دیا۔ اب پاکستان نے اپنے دفاعی بجٹ میں تقریباً 20% اضافہ کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ساتھ ہی فضائی حدود بند کرنے، سفارتی تعلقات محدود کرنے اور فوجی نقل و حرکت بڑھانے جیسے اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ دونوں ممالک کی پوزیشن: ایک طرف بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے صرف الزام تراشی ہے۔ بھارت دراصل خطے میں اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے ماحول گرم کر رہا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بھارت اپنی برتری منوانا چاہتا ہے۔ اس دوران سرحدی علاقوں میں فائرنگ کے واقعات، ڈرون کی پروازیں اور شہریوں کے جانی نقصان کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ لوگ خوفزدہ ہیں، نقل مکانی کر رہے ہیں اور امن کا ماحول برباد ہوتا جا رہا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ اس ساری کشیدگی کی کئی وجوہات ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ، جو اب بھی دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑا تنازع ہے۔ دوسری، پانی کے معاہدے یعنی انڈس واٹر ٹریٹی پر بڑھتے اختلافات۔ اور تیسری، سیاسی دباؤ، جہاں دونوں ممالک کی قیادت اپنے عوام کے سامنے طاقتور نظر آنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کھیل میں نقصان ہمیشہ عوام کا ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے تو خطہ ایک بار پھر ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے۔ ایسا تصادم صرف پاکستان اور بھارت کے لیے نہیں بلکہ پوری جنوبی ایشیا، بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ تجارت رک جائے گی، فضائی راستے بند ہوں گے اور خطے کی معیشت بری طرح متاثر ہوگی۔ عوامی سطح پر مہنگائی، خوف، بے روزگاری اور عدم استحکام مزید بڑھ جائے گا۔ بین الاقوامی رد عمل: امریکہ، چین اور اقوام متحدہ سب اس معاملے میں ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک تحمل دکھائیں، جبکہ چین، جو پاکستان کا قریبی اتحادی ہے، خاموش سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اگر دونوں ملک خود سنجیدگی نہ دکھائیں تو کوئی بھی بیرونی طاقت دیر پا امن نہیں لا سکتی۔ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ بات چیت کے دروازے کھلے رکھیں، دہشت گردی، پانی اور سرحدی معاملات پر ایک نئے اعتماد کی فضا پیدا کی جائے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے کی بجائے ہمیں عوامی رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کشمیر، پانی اور سلامتی، ان تین نکات پر اگر سنجیدہ مذاکرات ہو جائیں تو شاید جنوبی ایشیا میں ایک بار پھر امن کی کرن جاگ سکتی ہے۔ دوستو، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں رہی، اس سے صرف لاشیں ہی گرتی ہیں، سرحدیں نہیں بدلتی۔ میری دعا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی عقل و شعور سے کام لیں اور عوام کو وہ امن واپس کر دیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کو سختی دکھانی چاہیے یا امن کے راستے پر واپس آنا ہی بہتر ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔